باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں آج جو ہے 26واں سبق جس کا عنوان ہے شرک اور مشرکین. ٹھیک، یعنی قرآن مجید کی ان آیات کو ذکر کریں گے جن آیات میں شرک اور مشرکین کی باتیں کی گئی ہیں. دیکھتے ہیں شرک اور مشرکین کی کن چیزوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے یہاں کچھ آیتیں دی گئی ہیں. ان آیتوں کو بغور اور دقت کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسا کہ تمام دروس میں ایسا آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ابتدا میں آیات دیتے ہیں. آیات کو صرف دقت کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، پھر انہی آیات کو مشق اور تمرین کے ضمن میں دیتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے بعد دوبارہ ارجاع دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابتدا میں جو آیتیں دی گئی تھیں ان کا ترجمہ کیجیے. ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال کیونکہ صرف پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، لہٰذا ہم ان آیات کو صرف پڑھتے ہیں. چلیں، پہلی آیت ہے سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ٹھیک، بغور اس لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے جو نئے کلمات ہیں، ٹھیک ہے، نئے کلمات کی طرف آپ کی توجہ رہے، تاکہ جب معانی ذکر کریں تو آپ انہیں یاد کر سکیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ بالکل واضح ہے. دوسری آیت سورہ مائدہ کی 72 نمبر کی. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. ٹھیک، اس میں بھی میرے خیال سے تمام کلمات آشنا ہے، مانوس ہے. تیسری آیت سورہ مبارک یونس کی 35 نمبر کی. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق. یہ بھی آسان ہے، اس میں بھی کوئی نیا کلمہ نہیں ہے. چوتھی آیت سورہ مبارک یوسف 106. فما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ بھی آسان ہے. 5ویں نمبر کی سورہ اسراء آیت نمبر 111. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. یہ بھی آسانی تھی. سورہ کہف آیت نمبر 26. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. یہ بھی آسان ہے. 7ویں نمبر کی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 110. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس میں بھی میرے خیال سے تمام مانوس اور پہچانے ہوئے الفاظ ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سورہ مبارک نور آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس آیت کریمہ بھی میں جو الفاظ ہیں وہ سب سہل اور آسان ہیں، سب مانوس ہیں، نیا کوئی کلمہ نہیں ہے. 9 نمبر کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 73. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ٹھیک، اس میں بھی میرے خیال سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو نیا ہو، سارے کلمات گزشتہ ہیں، مانوس ہیں. آیت نمبر 10 سورہ بینہ کی 6 نمبر کی آیت. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. یہ بھی آسانی ہی. چلیں اب کہہ رہے ہیں کہ قابل توجہ بات میں کہ آیت نمبر 4 میں وہم میں واو حالیہ ہے. ٹھیک، آیت نمبر 4 میں وہم آیا ہے، جو واو آیا ہے وہ واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں جب معنی کریں گے تو در حالے کے کرنے کی بات آئے گی تو دیکھا جائے گا. آیت نمبر 6 اور اس جیسی آیت میں کلمہ احد جملے منفی میں استعمال ہو تو اس کے معنی کوئی بھی. جملہ اگر منفی ہو تو ٹھیک ہے، جملہ اگر مثبت ہوگا تو واحد یکتا، سمجھ رہے ہیں، یہ معنی کیا جائے گا. اور جملہ اگر منفی ہوگا تو احد کے معنی کوئی بھی کیا جائے گا. نمبر 3 آیت نمبر 7 میں بے عبادتے میں بے کے معنی میں کیجئے. بے عبادتی یعنی عبادت میں. ٹھیک ہے، بے میں معنی ہے فی عبادت. چلیں اب دیکھتے ہیں مانوس الفاظ اور نئے الفاظ. سب سے زیادہ دقت اور توجہ کی ضرورت اسی میں ہے. جب الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں آپ حضرات زیادہ توجہ دیا کریں تاکہ الفاظ کے معنی ذہن نشین ہو سکیں اور آگے کی جو مشقیں اور تمرینیں آنے والی ہیں وہ آپ کے لیے سہل اور آسان ہو سکیں. یعنی کہ آپ کو پہلے کسی ساتھی کی مدد لینی چاہیے، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے باہر کا ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا ساتھی یا مباحث ہونا چاہیے. اس کی مدد سے آپ ان کلمات کو پڑھیے. مانوس الفاظ شریک، شریک یعنی شریک، ذریہ بیٹے اولاد، ذریت یعنی بیٹے اولاد، بشر انسان، بلکہ، جن یعنی جن، انس یعنی انسان، جہنم یعنی دوزخ جہنم، احزاب گروہ جماعتیں، حزب کی جمع ہے. ٹھیک ہے، حزب اللہ، ان حزب اللہ ہے هم المفلحون هم الغالبون. احزاب گروہ جماعتیں، عبادت یعنی عبادت بندگی، شرکا شریک کی جمع ہے، عمل یعنی عمل کام، ثمود قوم ثمود مراد ہے. ٹھیک، مثل یعنی مثل، طرح جیسے، مانند. ٹھیک، انا ضمیر ہے جس کے معنی ہے میں. مجرمین مجرمون یہ دونوں مجرم کی جمع ہیں الگ الگ حالتوں میں. مجرم لوگ، گنہگار لوگ. ٹھیک، اس کے بعد ہے ولد، ولد یعنی بیٹا. مومنات، مومنہ کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم. مومن عورتیں. انصار ناصر کی جمع ہے، ناصر کی جمع کیا ہے؟ انصار، مدد کرنے والے. مشرکات، مشرکہ کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم یعنی مشرک عورتیں. کان یرجو وہ امیدوار ہے، کان یرجو وہ امیدوار ہے یا وہ امید رکھتا ہے، وہ امید کرتا ہے. منافقون منافقین یہ دونوں منافق کی جمع ہیں، منافق لوگ. کفر اس نے انکار کیا، اس نے کفر اختیار کیا. منافقات
منافقہ کی جمع ہے، منافق عورتیں. لم یتخذ اس نے نہیں لیا، اس نے نہیں بنایا. لم یتخذ اس نے نہیں لیا یا اس نے نہیں بنایا. اتخذ اتخذوا اس نے لیا، اس نے بنایا. اتخذ اس نے لیا، اتخذوا اس نے. فَلْيَعْمَلْ پس وہ انجام دے، پس اسے چاہیے کہ انجام دے. امر ہے. کذبت اور کذبوا اس نے جھٹلایا، اس نے جھٹلایا. لم یکن وہ نہیں تھا، وہ نہیں ہے. لم یکن وہ نہیں تھا یا وہ نہیں ہے. اب آگے دیکھیے، اب آگے آپ کے یہاں بھی مانوس نئے الفاظ. ماوا، ماوا یعنی ٹھکانہ، ماوا یعنی ٹھکانہ، پناہ. حل حرف استفہام ہے. کیا؟ یتوب وہ توبہ کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے. اس کی نسبت اب کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ کون اگر انسان کی ہے تو توبہ کرنے کا معنی آئے گا، اور خدا کی طرف یتوب اللہ توبہ قبول کرتا ہے معنی کیا جاتا ہے. ٹھیک. یشرک وہ شریک مانتا ہے، وہ شریک بناتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. یشرک اس کو شریک مانا جائے، اس کو شریک مانا جاتا ہے. ایک یشرک ہے، ایک یشرک ہے. سمجھے؟ یشرک شریک مانتا ہے یا شریک بناتا ہے. یشرک اس کو شریک مانا جائے یا شریک، یہ معنی فاعلی دے رہا ہے، معنی مفعولی. یشرکون وہ سب شریک مانتے ہیں، وہ سب شریک بناتے ہیں. یعذب وہ عذاب دیتا ہے، وہ سزا دیتا ہے. یکذب وہ جھٹلاتا ہے، وہ انکار کرتا ہے. اب آئیے مشق و سوالات. مشق نمبر 1، صحیح جواب پر نشان لگائیے کون سا جز صحیح ہے. الف میں سب سے پہلے الفاظ دے رہے ہیں اور پھر نیچے ان الفاظ کے 2 آپشن میں معنی بیان کر رہے ہیں. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ الف اور بے میں سے کس آپشن میں اوپر کے کلمات کے صحیح معنی بیان کیے گئے ہیں، اس پر صحیح کا نشان لگا دیجیے آپ. یشرکو، یشرکون، یشرکو. یشرکو وہ شریک مانتا ہے، یشرکون وہ سب شریک مانتے ہیں. یشرکو تم شریک مانتے ہو. بے میں وہ شریک مانتا ہے، وہ شریک مانتے ہیں، اس کو شریک مانا جاتا ہے. کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. کون سا صحیح ہے راجی؟ آپشن بے صحیح ہے. شریک مانا جائے تو مفعولی تھا، اس کو شریک مانا جاتا ہے. یشرکو وہ شریک مانتا ہے، یشرکون وہ سب شریک مانتے ہیں. یشرکو اس کو شریک مانا جاتا ہے. اس کے بعد آ جائیں 2 میں. لم یکن، لم یتخذ، فلیعمل. لم یکن الف میں دیا ہے وہ نہیں تھا. لم یتخذ اس نے نہیں بنایا. فلیعمل پس وہ انجام دے. بے میں دیا ہے لم یکن نہیں تھا، لم یتخذ وہ نہیں بناتا، فلیعمل وہ انجام دیتا ہے. الف صحیح ہے. کون سا صحیح ہے؟ لم یکن وہ نہیں، لم یتخذ اس نے نہیں بنایا، فلیعمل پس وہ انجام دے. چلے اس کے بعد آ گیا نمبر 3.
کلمات دیے ہوئے ہیں حل انا ولد. حل الف میں دیا ہے، حل یعنی کیا، انا یعنی ہم، ولد یعنی بیٹا. بے میں دیا ہوا ہے حل یعنی کیا، انا یعنی میں، ولد یعنی بیٹا. کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. نمبر 4 کفرہ انصار ماوا. ٹھیک، اس کے معنی الف میں دیا ہوئے ہیں کفرہ اس نے انکار کیا، انصار مدد کرنے والے، ماوا یعنی ٹھکانہ. بے میں دیا ہے کفرہ اس نے کفر اختیار کیا، انصار مدد کرنے والا، ماوا ٹھکانہ. کون صحیح ہے؟ مدد کرنے والے. الف صحیح ہے، بس خالی والا اور والے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. چلے نمبر 5 یتوبو یعذبو کانا یرجو. یتوبو اس نے توبہ کی، یعذبو اس نے عذاب کیا، کانا یرجو وہ امیدوار ہے. بے میں یتوبو وہ توبہ کرتا ہے، یعذبو وہ سزا دیتا ہے، کانا یرجو وہ امیدوار ہے. کون سا صحیح ہے؟ میرے میں بھی بے صحیح ہے. یتوب وہ توبہ کرتا ہے، یعذب وہ سزا دیتا ہے، کان یرجو پہلے والے میں ہمارے میں لکھا اس نے عذاب کیا، ماضی تھوڑی ہے عذب اس نے عذاب کیا. یعذب وہ عذاب سزا دیتا ہے، وہ عذاب دیتا ہے. ٹھیک. چلیں اب اس کے بالکل برعکس، ابھی تک اوپر عربی کے کلمات دیے گئے تھے، نیچے الف اور بے دو آپشن میں کیا ہے الفاظ کے معنی دیے گئے تھے. اب اردو میں الفاظ دیے گئے ہیں اور الف بے دو آپشن میں عربی کے کلمات دیے گئے ہیں. تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اوپر جو اردو کے الفاظ دیے گئے ہیں دو آپشن الف اور بے میں عربی کے کلمات کے میں سے مثلا کی کون سا اس اردو کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے. پہلے میں دیا ہے میں کیا. ٹھیک، اس کے دو آپشن میں حل کیا انا، میں انا کیا حل. کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. میں یعنی انا اوپر والا برعکس ہے اس کے. ٹھیک ہے، ترتیب کا خالی فرق ہے. نمبر 2 وہ شریک مانتا ہے، وہ سب شریک مانتے ہیں. یشرکو یشرکو، یشرکو یشرکون. کون ہے؟ یہ صحیح ہے. وہ شریک مانتا ہے، وہ سب شریک مانتے ہیں. نمبر 3 وہ امیدوار ہے پس وہ انجام دے. الف میں دیا ہوا ہے کان یرجو یا عمل، کان یرجو فل یا عمل. بے صحیح ہے اس میں بھی، بس وہ انجام دے. ٹھیک ہے. نمبر 4 ٹھکانہ وہ توبہ کرتا ہے. ماوا یتوب، ماوا تاب. الف صحیح ہے. یہاں ہمارے سسٹم میں ہے اس کے حساب سے الف صحیح ہے. چلے نمبر 5 اس نے نہیں بنایا وہ نہیں تھا. الف میں دیا ہوا ہے اس نے نہیں بنایا، لم یکن وہ نہیں تھا، لم یتخذ. بے میں دیا ہو اس نے نہیں بنایا، لم یتخذ وہ نہیں تھا، لم یکن. بے صحیح ہے. اس میں بھی صرف ترتیب کا فرق ہے، باقی اور کسی طریقے کا کوئی فرق نہیں ہے. اب آئیے مشق نمبر 2 میں. اوپر عبارت دی گئی ہے، آیت دی گئی ہے، نیچے 2 آپشن میں ترجمے دیے گئے ہیں. کون سا ترجمہ آیت کے عبارت کے مطابق ہے، صحیح ہے، اس پر آپ کو نشان لگانا ہے. دیکھیں الف کون سا جز صحیح ہے. ٹھیک، عبارت کیا دی گئی ہے؟ ما لہم من دونہ من ولی، ما لہم
من دونہی من ولی الف نہیں ہے تمہارے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست بے نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست بے صحیح ہے ما لہم ان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے من دونہی اس کے علاوہ من ولی سرپرست نمبر 2 قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی الف میں ترجمہ دیا تم کہہ دو کہ میں صرف ایک بشر ہوں تم سب کی طرح وحی ہوتی ہے میرے اوپر بے میں دیا ہے تم کہہ دو کہ صرف میں ہوں ایسا بشر کہ وحی ہوتی ہے مجھ پر کون سا صحیح ہے قل تم کہہ دو انما میں صرف میں کیا ہے مثلکم تم سب کی طرح الف والا صحیح ہے ٹھیک نیچے کا مثل کا ترجمہ نہیں کیا ہے کیا ہے ایسا یوحا الیہ میرے اوپر تم کہہ دو کہ میں صرف ایک بشر ہوں تم سب کی طرح کہہ دو کہ صرف میں ہوں ایسا بشر کہ وہی ہوتی ہے مجھ پر نا اوپر والا صحیح ہے ٹھیک ہے چلیں نمبر 3 فمن کان یرجو لقاء ربہ تو جو شخص امیدوار ہے اپنے پروردگار کی ملاقات کا تو جو شخص امیدوار تھا کہ دیکھے اپنے پروردگار کو الف صحیح ہے دیکھے گا نہیں لقاء ربہ ملاقات ٹھیک کہہ رہے آیت نمبر 1 اور اس جیسے منفی جملوں میں من کے معنی کوئی کے کیے جاتے ہیں کوئی من دو نہیں کوئی کہاں کوئی کرے کہاں کون کرے کہاں جو کرے اپنے اعتبار سے آپ کو کرنا ہے نا کون سا صحیح بیٹھ رہا ہے نمبر 4 من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ بس جو بھی شریک مانے پروردگار کا یقیناً حرام کر دے گا اس پر جنت کو بس جو شخص شریک مانے گا خدا کو تو بے تحقیق خدا نے حرام کر دی اس پر جنت کو مشرک آیا ہے مشرک اور جو بھی شریک مانے بے صحیح ہے بے بس جو شخص شریک مانے گا خدا کا تو بے تحقیق خدا نے حرام کر دی اس پر جنت کو فقد حرم اللہ بس بالتحقیق خدا نے حرام کر دی یقیناً بالتحقیق بات ایک ہی علیہ الجنت اس کو حرام کر دے گا اس میں خدا نے حرام کر دی نہ دیکھیں جو شخص شریک مانے گا خدا کو بالتحقیق 2 جگہ اللہ آیا ہے نا میں اوپر والے میں بس ایک ہی جگہ بس جو بھی شریک مانے پروردگار کا یقیناً حرام کر دے گا اس پر جنت کو کون حرام کر دے گا
حرم اللہ، اللہ دو بار آیا ہے نا، بس جو شخص شریک مانے گا خدا کا تو بے تحقیق خدا نے حرام کر دی اس پر جنت کو۔ حالانکہ ایسے اگر دیکھا جائے، سمجھ رہے ہیں، چونکہ یہاں من شرطیہ آیا ہے تو مانے گا حرام کر دے گا، یہ صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں۔ یہاں تک تو دونوں میں صحیح ہے، من یشرک باللہ، بس جو بھی شریک مانے گا، بس جو شخص شریک مانے گا، یہ صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ صحیح ہے، چلو شک مت کرو۔ نمبر 5، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، اس لیے کہ سزا دی ہے منافق مردوں اور عورتوں کو، تاکہ وہ سزا دے منافق مردوں اور عورتوں کو۔ یہ صحیح ہے، کون سا جز صحیح ہے اس کو انشاءاللہ